آپ دونوں آج ملاقات میں موجود تھے۔ رانا صاحب، یہ کیا کیا آپ لوگوں نے اور کیا لیگیسی آپ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ کے اتحادی ہوں، تحریک انصاف ہو، صرف علی محمد خان صاحب نہیں بولے، آپ کے اتحادی بولے، مولانا فضل الرحمان صاحب بولے، ہر طرف سے کنڈیمنیشن آئی۔ یہ کیا لیگیسی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرین گرفتار ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے اپنی سیاسی لیگیسی کو پیش کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ لیگیسی کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب جو اسپیکر صاحب نے انکوائری کا حکم دیا اس انکوائری میں کوئی چیز سامنے آئے گی۔ اور جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری کا تعلق ہے تو آئی جی صاحب جن کو بلایا تھا آج وہاں پہ، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو یا جو بھی انہیں مطلوب تھے ان لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ تو اگر کسی انکوائری کے نتیجے میں اگر کسی کا پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر آنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ رات 2:30-3 بجے تک یہ جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے یہ کوئی عماج گاہ تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ جو ہے وہ چھپنے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ کسی کا موجود ہونا وہ بھی خلاف معمول ہے۔ پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اجلاس کے بعد اور آفس ٹائم کے بعد وہاں پہ ماسوائے سیکورٹی کے اوپر جن لوگوں کی ذمہ داری یا ڈیوٹی ہے کسی کو وہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر رانا صاحب، اب پارلیمنٹیرینز کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا جا رہا ہو، اسپیکر کو بتائے بغیر گرفتار کیا جا رہا ہو، قانون کی پاسداری کیے بغیر گرفتار کیا جا رہا ہو، اور جس قسم کے بوگس مقدمے اور ایف آئی آر سے اگر آپ دیکھیں کہ پنجوتا صاحب نے حملہ کر دیا، گن لے کر آئے تھے، پولیس کو دھمکیاں دی کہ ایک اور 9 مئی اس قسم کی ایف آئی آر ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹیرین کیا کریں؟ پولیس سے کہا ہو ہمیں گرفتار کر لو، لے جاؤ؟ نہیں تو بوگس مقدمات اگر درج ہیں تو وہ جا کے عدالتوں میں لڑے جائیں گے یا پارلیمنٹ میں لڑے جائیں گے۔ وہ اگر کسی کے خلاف بوگس مقدمہ ہے تو سیاسی کارکن کی تو یہ شان ہے کہ وہ گرفتاری دے اور اس کے بعد عدالت میں جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑے۔ ہم لڑتے نہیں رہے ہیں، باقی لوگ لڑتے نہیں رہے ہیں، کوئی انہوں نے کوئی انوکھے مقدمے لڑنے ہیں۔ اگر کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے، یہ جھوٹے مقدمے نہیں بناتے رہے، یہ سچے مقدمے بناتے رہے۔ مگر رانا صاحب، آپ کے ساتھ جو غلط ہوا، ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں ان کو۔ رانا صاحب، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی نے مزید پستیوں پر جانا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر غلط مقدمے، غلط گرفتاریاں ہوئی تو ایک اور پستی دیکھے، ایک اور نیچے جمہوریت جائے، پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرین گرفتار ہو رہے ہوں، جلسے کی ٹائمنگ نوٹ کی جا رہی ہو۔ 8 سپٹمبر کو نہیں شاہ زیب، مجھے آپ یہ بتائیں، 8 سپٹمبر کو جو پستی جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، اس پستی کے نیچے اور پھر کون سی پستی ہے؟ وہاں پہ جس قسم کی گھٹیا گفتگو کی گئی ہے، جس طرح سے نہ خواتین کا لحاظ کیا گیا، نہ کسی صحافی کا لحاظ کیا گیا، اس پستی سے پرے اور کون سی پستی ہو سکتی ہے جو 8 سپٹمبر کو جو ہے وہ ایک سیاسی جلسے کے نام پہ جو ہے وہ کی گئی ہے؟ اور اب اس سے اور گھٹیا پانی یا پستی کیا ہو سکتی ہے؟ مگر رانا صاحب، وہ تو علی کل رات تک وہ درست کہا ہے، مگر کل رات تک تو پوری قوم کنڈیم کر رہی ہے، پوری قوم کنڈیم کر رہی ہے۔ مگر رانا صاحب، کل رات تک تو پی ٹی اے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے جو کہا ٹھیک کہا ہے۔ مگر کل رات تک تو تحریک انصاف بھی ہمیں ڈیفینسو پہ نظر آ رہی تھی نا۔ کل ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر سیف صاحب، وہ کہتا ہے اگر کوئی غلط بات ہے تو مقدمہ کر دیں علی امین گنڈا پور پر۔ اب تقریر علی امین گنڈا پور صاحب کریں، آپ گرفتار پارلیمنٹیرینز کو کر لیں، تو آج پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی علی امین گنڈا پور کے، تو فائدہ ہوا کہ الٹا تنقید اب حکومت پر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر اگر کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ اگر غلط تقریر کیا تو مقدمہ درج کریں، مقدمہ درج ہو گیا۔ جب مقدمہ درج ہوگا تو اس میں گرفتاری بھی ہوگی، عدالت میں ٹرائل بھی ہوگا، وہاں پہ یہ اپنا موقف پیش کریں۔ اگر یہ صحیح ہوگا تو بری ہو جائیں گے، ضمانت ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے ثابت ہوگا تو اسے سزا ہو جائے گی۔ علی محمد خان صاحب، پارٹی کھڑی ہو گئی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، ظاہر کل تھوڑا بہت لگ رہا تھا کہ پارٹی رہنما ڈیفینسو ہیں، اندر سے بھی لگ رہا تھا کہ تشویش ہے۔ کل خود بیرسٹر سیف صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات کی ہے، ڈیڈ لائن دی۔ اب کیا پارٹی ہر چیز کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ 2 ہفتے بعد ہر حال میں عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے؟ اب وہ جیسے بھی رہا کرانا پڑے، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا، ہر ایک بات کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں تو اسی چیز پہ زیادہ فوکس رکھوں گا جو کل رات ہوا ہے۔ سیاست میں تند و تیز تقاریر بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہماری اپنی حکومت میں میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر بیٹھ کے بڑی باتیں انہوں نے کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کی، اداروں کے بارے میں بھی کی، ہمارے بارے میں بھی کی۔
مریم صاحبہ جو اب وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بے شمار تقاریر کی. اس کے علاوہ یہ سب آن ریکارڈ ہیں. اسی طرح ہم نے بھی سخت تقاریر کی ہیں. اس بات سے میں مولانا ثناء اللہ خان صاحب کے ایگری کرتا ہوں. سیاست میں گرفتاریاں ہوتی ہیں. میں 7 بار بے گناہ گرفتار ہوا ہوں. میں نے کوئی گلہ نہیں کیا, میں کوئی رویا دھویا نہیں. میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے میں پولیس سے نہیں لڑ سکتا. میں نے اپنی لڑائی عدالت میں لڑی. اللہ کے کرم سے پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے میں ریلیز ہوا. ہمارا ایشو تو آج یہ ہے ہی نہیں. آج پارلیمنٹ بڑی مشکل سے میں پہنچا. بہت جگہوں سے مجھے راستے بدل کے آنا پڑا کیونکہ اس بات کا احتمال تھا کہ مجھے پارلیمنٹ تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا. کوئی شاید توقع نہیں کر رہا تھا کہ کل رات جب سب پارلیمنٹ سے نکلنا چاہ رہے تھے اور پھر رات پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا گیا, کالی گاڑیوں میں لوگ آئے. آئی جی اسلام آباد انکاری ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے تو پھر کس کے تھے. نقاب اوڑے ہمارے لوگوں کے پیچھے پارلیمنٹ میں سے اندر آ کے بجلی بند کر کے ایک ایک فلور ایک ایک کمرے کو ناک کیا گیا, لوگوں کو نکالا گیا, ان کو زبردستی لے گئے. تو ہمارا تو نقطہ یہ ہے کہ آج ہم مقدمہ پارلیمان کا لڑ رہے ہیں. آپ گرفتار کیجئے. اگر کسی شخص کے پاس آپ کے خلاف ثبوت ہیں تو آپ نے کب گرفتار نہیں کیا؟ آپ ہمارے سب سے بڑے لیڈر کو گرفتار کر کے آپ لے گئے ہیں. 1.25 سال سے بیٹھے ہیں, بے گناہ بیٹھے ہیں. مگر صاحب جو سی سی ٹی وی فوٹیج والا معاملہ آیا کیونکہ آپ بھی اس اجلاس میں موجود تھے, کیا آپ کا اطمینان ہوا یا آج اطمینان نہیں ہوا؟ کیونکہ اس اجلاس میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ لوگ موجود تھے جو اسپیکر صاحب کے ساتھ ہوا. دیکھیں, آج پارلیمنٹ میں جس چیز پہ بہت شور ہوا اور جس چیز کو فیل کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کی سینکٹیٹی ہے. میں نے فلور پہ یہ بات کی. جناح ہاؤس میں اگر لوگ گئے جنہوں نے غلط کیا, میں نے کہا آج اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ شہباز شریف صاحب اس پہ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بناتے, یہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے. تو جہاں جناح ہاؤس میں اندر جا کے جس نے توڑ پھوڑ کیا, غلط کیا, ہم اس کو نہیں ڈیفینڈ کرتے. جس نے غلط کیا وہ کیا. ہم نے کہا کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز عمران خان صاحب نے کہا آپ نکالیے. ہم نہ صرف اس پہ معذرت کریں گے بلکہ ان کو پارٹی سے بھی نکالیں. لیکن جناح ہاؤس تو پاکستان کا ایک امپورٹنٹ جگہ تھی, ایک بلڈنگ ہے, ون آف تھاؤزنڈز آف بلڈنگز, بٹ پارلیمنٹ ہاؤس از ون آف ون. 25 کروڑ عوام کا گھر ہے یہ. آئین پاکستان یہاں بنتا ہے. سب سے مقتدر ادارہ ہے کم از کم کتابوں میں. اس میں جو لوگ گھسے ہیں, اتنا مجھے یقین ہے ہندوستان یا اسرائیل سے نہیں, امریکہ سے نہیں آئے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ اگر آئی جی اسلام آباد انکاری ہیں تو یہ کون لوگ تھے؟ صاحب تو آپ کو اعتماد ہے کہ تحقیقات ہو جائیں گی جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا؟ دیکھیے, رانا صاحب خود وزیر داخلہ رہے ہیں. ان سے بہتر کون اس بات کو جانتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ایکشن اگر ہوتا ہے تو مرکزی حکومت کی اجازت سے ہوتا ہے. اسی لیے تو آج ان کے الائز پیپلز پارٹی, ان کے الائز ایم کیو ایم, ان کے الائز بلوچستان سے مکسی صاحب, یہ سارے لوگ جتنے ہیں, مولانا صاحب کی جماعت جو ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں, سب پوری پارلیمنٹ ایک بات پہ متفق تھی کہ پکڑ دکڑ سیاست میں ہوتی ہے, جیلیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر پہلی بار 75 سال میں کبھی مارشل لا میں بھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگ پھاند کے اندر گئے ہوں اپنا, اور وہ وہاں انہوں نے سینکٹیٹی جو ہے وہ مجروح کی ہو اور لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہوں. تو یہ جو مجروح ہوئی ہے پارلیمنٹ کی استحقاق اور پارلیمنٹ کی عزت, تو کیا اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ یہ سوال میں پوچھا جانا چاہیے. یہ سوال میں یہ کیا ہے. اس پہ ایک سوال اور بھی ہے شاہزیب خانزادہ صاحب, میں یہ سوال رانا ثناء کی طرف, اور وہ آخری بات, اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان ہیں, اگر شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کے پیچھے اس حملے کے پیچھے نہیں کھڑے, اگر ان کے حکم سے پارلیمنٹ پہ یہ حملہ کل رات نہیں ہوا, تو پھر کیا اس بات پہ وہ استعفیٰ دیں گے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کے اسپیکر کو نہیں پتا, ان کو نہیں پتا, ان کے وزیر داخلہ کیونکہ آئی جی وزیر داخلہ کے نیچے ہوتا اس کو نہیں پتا, تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے لے گئے, اور صبح 11 ساڑھے 11 بجے تک ان کو یہ تک نہیں پتا تھا
کہ کون ان کو لے کے گیا ہے. یہ سوال میں رانا صاحب کے آگے رکھ دیتا ہوں، مگر آپ سے بھی ایک سوال علی محمد خان صاحب کہ آج عمران خان صاحب نے یہ مانا کہ آپ کے 4-5 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، آج کہا کہ میں سارے دروازے بند کرتا ہوں. مانا 22 اگست کا جو جلسہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ میں نے ملتوی کیا تھا، اور 8 ستمبر کی تاریخ بھی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہی دی تھی. صاحب آپ کیا پھر ایک طرف کھڑے ہوں گے کہ جی ہم اصول پر کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کے خلاف کھڑے ہیں، اب بات نہیں کریں گے؟ دنیا میں کبھی ہوا نہیں ایسا، نہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ نہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا نہ سیاست دانوں سے کروں گا. بلاول نے کہا ہم بات کرنے کو تیار ہیں، شہباز شریف صاحب نے کہا بات کرنے کو تیار ہیں، اب آج وہاں دروازہ بند ہوا ہے تو آپ کم از کم سیاست دانوں کو انگیج کریں گے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ شاہزیب صاحب دیکھیے، سیاست میں بات ہوتی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ویلکم کیا. حکومت نے جب مذاکرات کی بات کی تو خان صاحب نے اپنی کمیٹی بنا دی سینئر پارلیمنٹیرینز کی، سینئر لیڈرشپ کی، کہ ٹھیک ہے یہ مذاکراتی ہماری کمیٹی ہے، اس سے آپ کر لیں بات. کوئی حکومت کی طرف سے خان صاحب نے پھر بارہا یہ بھی کہا نا کہ اچکزئی صاحب نے کرنی ہے تو کر لیں، میں تو بات نہیں کروں گا ان سے. فارم 47 میں نے مانتا ہی نہیں، ان سے بات کر کے کیا ہوگا. لیکن میری بات سن لیجیے، عرض ہے یہی رانا صاحب اس وقت تشریف فرما ہے، میں بڑے عرصے بعد کسی پینل میں بیٹھا ہوں. رانا صاحب شاید ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. صدر زرداری صاحب جن کو ہم صدر نہیں مانتے لیکن بہرحال کرسی پہ براجمان ہیں کیونکہ مینڈیٹ تو ہمارا ہے، ان کی طرف سے بات آئی تھی. ان کے ایک سینیٹر ہیں، سینئر ان کے لیڈر ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کی طرف سے بات آئی تھی کہ مذاکرات ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی 3 مہینے پہلے کی باتیں ہیں. اس پہ خان صاحب نے کمیٹی بنا دی، پھر ان کی طرف سے کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، عمران خان صاحب نے ایک بڑا دل کر کے 22 اگست کا جلسہ اپنا کینسل کیا. پورے ملک سے موومنٹ ہو چلی تھی، پورے ملک سے پاکستانی نکل آئے تھے صرف اس وجہ سے کہ کوئی خدا نخواستہ خون خرابہ نہ ہو یا کوئی دہشت گردی نہ ہو. اور اس دن ایک بہت بڑا مسئلہ مبارک ثانی کا کیس بھی تھا جو ختم نبوت کا بڑا اہم ایشو تھا، جو آپ کے میرے رانا صاحب کے ہم سب کے دلوں کے بڑے قریب ہے. تو اس پہ خان صاحب نے ایک سٹینڈ لیا کہ ٹھیک ہے، ایک سپیس کریٹ کی. لیکن اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، دیکھیے آپ نے ہمارے چیئرمین طریق انصاف کو اٹھا کے لے گئے. میں اس طرف آتا ہوں، مجھے رانا صاحب کے آگے، مگر آپ لوگ کر تو پھر بھی انہی سے رہے تھے نا، ان کے ساتھ تو کرنے کو تیار نہیں تھے. جن پہ آپ اٹھانے کا الزام لگاتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے رہنماؤں کے خلاف کر رہے ہیں، ہم سے الیکشن چوری کر رہے ہیں، آپ انہی سے مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں سے نہیں بات کرتے. آج بند بھی آپ نے انہی سے مذاکرات کے لیے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. مگر رانا صاحب ایک بات وہ انہوں نے علی محمد خان صاحب نے کی کہ ایسے کام ہوتے ہیں جب پولیس کرتی ہے تو حکومت کی مرضی سے کرتی ہے. یا تو شہباز شریف صاحب مانیں کہ ان کی مرضی سے ہوا جو کل پارلیمنٹ میں ہوا، اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوا تو پھر مستعفی ہوں کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے چیزیں. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. آج آئی جی صاحب کو، اسلام آباد آئی جی کو اپنا علی محمد خان اور دوسرے ان کے ساتھی تھے، ان کی موجودگی میں بلایا گیا اور ان کی والدہ کی وفات پہ اظہار تعزیت بھی کیا سب نے. اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی ہم نے پارلیمنٹ کے باہر سے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ سارے لوگ ہمارے پاس ہیں، ہماری گرفتاری جو ہے وہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی کالے ڈالوں میں لوگ آئے، انہوں نے جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے گرفتار کیا. اب اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ انکوائری میں سب سے بڑے گواہ تو وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو رات 2, 2:30, 3 بجے تک وہاں پہ موجود تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ سیکورٹی کا عملہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ خلاف معمول ان لوگوں کی موجودگی جو ہے وہ کیوں وہاں پہ ہونے دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی گرفتاری کا معاملہ تھا تو وہ جب ٹائم ختم ہوا تھا وہ باہر جاتے، گرفتار ہو جاتے، عدالت میں پیش ہو کے اپنا کیس جو لڑتے، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہم عدالت میں اپنا کیس لڑیں گے. پھر اس سیکورٹی کے عملے نے اسپیکر کو کیوں نہیں رپورٹ کیا کہ جی یہ رات 12 بج گئے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی تک بلڈنگ کے اندر موجود ہیں. اسپیکر کو کوئی اطلاع نہیں ہے. اب سب سے بڑے گواہ وہ خود ہیں، وہ بتائیں گے کہ ان کو باہر سے گرفتار کیا گیا یا کمروں سے کیا گیا، اور کمروں سے اگر کیا تو کن نے کیا ہے. اسپیکر صاحب کو سیکورٹی والوں نے بھی نہیں بتایا، اسپیکر صاحب ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے تھے، سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھ رہے تھے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو بات وہ بتائیں گے کہ جی فلاں لوگ تھے انہوں نے ہمیں گرفتار کیا، ان کو وہ نامزد کریں گے تو پھر اسپیکر صاحب اس انکوائری سے
جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن تو اسپیکر صاحب نے لینا ہے. وزیر اعظم کا پارلیمنٹ بلڈنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہاں کا کسٹوڈین جو ہے وہ با اختیار جو اتھارٹی ہے وہ اسپیکر ہے, تو اسپیکر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گا. تو راز صاحب جب آپ بھی میٹنگ میں موجود تھے جس میں علی محمد خان صاحب بھی تھے, آپ نے کیا خود سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے؟ کون تھے, کس وقت آئے, کیا ہوا؟ بہرحال سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو جو یہ چیز نہیں ہے جو الج کی جا رہی ہے, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کوئی ایک سائیڈ کی یا دو سائیڈ کی دیکھ کے یہ بات ہوئی ہو وہاں پہ. جب یہ سارا تھارولی دیکھا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اگر یہ بات ہے تو وہ سامنے آ جائے گی. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ اگر میں وہاں پہ موجود تھا رات 2 بجے یا 3 بجے تو مجھے کسی نے آگے گرفتار کیا ہے, اس کے بعد مجھے وہ تھانے یا کسی جگہ پہ لے کے گئے, تو مجھے تو پتہ ہے نا کہ کس نے مجھے گرفتار کیا ہے. تو میرے سے زیادہ بڑی ایویڈنس جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی تو نہیں ہو سکتی. تو یہ صاحبان جب ان کے اب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں تو یہ جب کل تشریف لائیں گے وہاں پہ پارلیمنٹ میں, تو وہاں پہ یہ آ کے اپنا بیان دیں گے, اپنی بات کریں گے کہ یہ ہمیں کس نے گرفتار کیا اور کہاں سے گرفتار کیا. علی محمد خان صاحب اس بات آئی جی نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر سے گرفتار کیا ہے لوگوں کو. علی محمد خان صاحب, کیونکہ آپ صاحبزادہ صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی, سنیتیات کونسل کے وہ تو موجود ہی تھے, وہ گرفتار نہیں ہوئے, انہوں نے ایک موقف دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے ہیں, اسپیکر کا اختیار ہے. اس بات حد تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ کل وہ آئیں گے, بتائیں گے, اپنا موقف دیں گے؟ اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے, یا اطمینان نہیں ہے؟ شاہ زیب صاحب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. رانا صاحب یہ بات کر کے اپنے وزیر اعظم کو نہیں بچا سکتے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ان کا اختیار نہیں ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کو جو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر, وہ پولیس ہوتی ہے جو وزارت داخلہ کے نیچے ہے. پارلیمنٹ کے اندر ان کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے جو پریمیسز کے اندر سیکیور کرتے ہیں. پریمیسز کے باہر ساری سیکیورٹی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. اب یہ سوال آئی جی صاحب پہ میں نے کیا اور رانا صاحب تشریف فرما تھے جب میں نے سوال ان سے کیا کہ جو لوگ باہر آئے اندر کی سیکیورٹی تو اسپیکر صاحب کے ذمہ ہے, لیکن جو باہر سے لوگ انٹر ہوئے وہ کیسے انٹر ہوئے, ان کو روکنا کس کا کام تھا؟ وہاں جو اسلام آباد پولیس کھڑی تھی, جو ایف سی جو کہ وزارت داخلہ کے نیچے وہاں ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوگا, انہوں نے کیسے ان کا آنے دیا؟ اگر وہ پولیس کے لوگ نہیں تھے تو وہ کون لوگ تھے اور وہ کیسے وہاں پہ انٹر ہو گئے؟ اور اگر یہ ان کی حکومت کی حالت ہے شاہ زیب صاحب کہ اسلام آباد میں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کو یہ کالے ڈالوں سے, کالی گاڑیوں سے اور نقاب پوشوں سے نہیں بچا سکتے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ٹرائبل بیلٹ میں, بلوچستان میں, کسی کچے کے علاقے میں ادھر کے لوگوں کا پھر والی وارث کون ہے کہ این وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ سپریم کورٹ کے بالکل نیبرہڈ میں پیچھے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, اندر پارلیمنٹ ہاؤس ہے, سامنے پارلیمنٹ لاجز ہیں, ریڈ زون ہے, وہاں لوگ آتے ہیں, کالی گاڑیاں ہیں, لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. اور آج مجھے اس حکومت کے ذمہ دار شخص جو وفاقی وزیر داخلہ رہے ہیں, وہ آج شہباز شریف صاحب کو یہ توفیق تک نہیں ہوئی کہ جس پارلیمان نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے اس پارلیمان پہ رات کو حملہ ہو چکا ہے, اور وہ اتنی توفیق نہیں ہے کہ آ کے وہ جواب دیں. اور ایک اور بھی معذرت کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں شاہ زیب صاحب, کہ جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, جس وقت پارلیمنٹ کے دروازے پہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, کھینچا جا رہا تھا, اور ابھی رات کو حملہ نہیں ہوا تھا, ابھی لوگوں کو گردن سے پکڑ, کالر سے پکڑ کے کھینچا جا رہا تھا, بربت صاحب کو اور گوہر صاحب کو, سارا کچھ, تو ساتھ ہی صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پہ میاں صاحب وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں پہ سرکار کے خرچوں سے شائعے دیے جا رہے تھے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی یہ ہمارے کولیگز ہیں. ٹھیک ہے, سیاست میں آپ پائلز کے اس طرف ہوتے ہیں, اس طرف ہوتے ہیں, لیکن آپ کولیگز ہوتے ہیں, اور ماضی میں اگر کوئی غلطی ہوئی, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے, لیکن آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے پڑوس میں آپ کے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ کو کوئی خیر خبر تک نہیں ہے. اس لیے ہماری یہ ریزرویشنز ہیں. راز صاحب فائنل کامنٹ. دیکھیں, کالے ڈالے, کالی گاڑیاں, یہ الزام ہے, یہ ثابت کریں کہ کالے ڈالے اور کالی گاڑیاں آئی ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کو اٹھایا ہے, اور رات کے اس پہر میں وہاں پہ پارلیمنٹیرین کی موجودگی, یہ سارا اونس جو ہے وہ اس کے اوپر ہے جس نے یہ الج کرنا ہے.
تو یہ ثابت کریں جب یہ انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی تو بالکل جو وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اور باقی اسپیکر کا اختیار ہے جو وہ ریکمینڈ کریں گے حکومت کو، حکومت اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لے گی۔